میرے بھائیوں، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سامنے لاؤں کہ شیطان بہرحال سب سے زیادہ دشمن ہے ایمانداروں کا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایمان کی طرف نہ جا پائے، اور اگر ایمانداروں کا کوئی گروہ مل بیٹھے اور جو جائے تو اس کے بعد کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر شراب پیدا کرو، لڑائی جھگڑا ہو تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جائے۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اسوے کے ذریعے سے کہ ایسے حالات میں کہ غلط فہمی کے موقع ہیں اور مخلصین ہیں، فداکار ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک بات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے، وہ جانثار جو آپ کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اب ان کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ نبوت کے خلاف اور نبوت کی توہین سمجھتے اور جوش میں آنے کے بعد کوئی ایسا قدم اٹھاتے کہ اپنے جانثاروں کے اوپر سختی کرتے اور ان کی سارے پورے کارنامے کو برت کر دکھاتے، اس کی بجائے بلکہ پیغمبر ہے اللہ کی زمین کے اوپر، ان سے بڑا اللہ کی نگاہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن کس تحمل کے ساتھ وہ اپنے جانثاروں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے امت کی خلوص کی قدر کرتے ہیں۔ اور کیا واقعہ پیش آتا ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اس کی ابتدا دکھانے کے لیے کہ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کس قدر زور دے رہے ہیں ایمانداروں کا یہ جو گروہ پیدا ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب کی دعوت کے اوپر اکٹھے ہو گئے تھے کہ دیکھو تم فرقوں کے اندر نہ بٹنا، گروہوں کے اندر نہ بٹنا، اور پھر خاص کر جو بھی امیر جماعت ہو یا ذمہ دار قسم کے لوگ ہوں، ناظمین ہوں، ان کو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ پیش کیا۔ یقین کریں یہ ایسا واقعہ ہے، اگر یہ ہمارے جتنے ناظمین ہیں، خاص کر محمد حنیف یا اس دور میں جو ذمہ دار رہے ہیں، اگر یہ اسوہ اختیار کرتے تو کبھی یہ گروپ بندیاں نہ ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع کے اوپر جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب تلواروں کی باری آتی ہے، جان دینے کی باری آتی ہے تو ہم آگے ہوتے ہیں، اور جب مالک غنیمت بانٹنے کا معاملہ آیا تو اپنے قریبی لوگ یاد آ گئے اور بڑے بڑے عطیے دیے ان کو۔ کچھ نوجوانوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی، پرانے لوگ تو مخلص تھے، انہوں نے وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے انصار کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو انصار، کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم آپس میں اوس اور خزرج کے قبیلے جنگیں لڑتے تھے اور گویا شرک کی وجہ سے جہنم کے کنارے کھڑے تھے، بس موت کا فاصلہ تھا، اس میں گر جاتے، اور میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بچا لیا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی نبی علیہ السلام نے گنوائی اور سب نے کہا کہ بالکل صحیح کہتے ہیں آپ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ کہو مجھے کہ آپ کو اپنی قوم نے نکال دیا تھا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور ہم نے آپ کی گرد اپنی جانوں کا قلعہ بنایا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تو میں کہوں گا بالکل انصار تم صحیح کہتے ہو۔ اور اللہ کی قسم اگر وادی کی ایک طرف انصار چل رہے ہوں اور دوسری طرف یعنی پوری دنیا ہو تو میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔ اور کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ کوئی گھوڑے لے کے جا رہا ہے، کوئی خچر لے کے جا رہا ہے، کوئی چاندی اور سونا لے کے جا رہے ہیں، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو؟ اس پر سب کی آنکھیں بہہ پڑیں اور سب نے کہا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو اس میں سے نتیجہ کیا نکلا اس واقعے سے کہ جو بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے جانساروں اور اپنے قریبی لوگوں اور جنہوں نے خاص کر ایمان عقیدے کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون اور اس طرح پرچے نکال کے یہ باغی ہے، انتشاری ہے۔
یہ کہنا شروع کر دیا۔ یہی کیا ان سب نے، محمد حنیف نے بھی یہی کیا ہے۔ اس کے بعد جتنے یہ گروپ بنے ہیں، چاہے یعقوب علی ہوں، اختر بیگ ہوں، اور یہ بدر صاحب کے بچے ہوں، یا فیاض محمود باجوہ ہوں، یا بعد میں یہ کمال خان اور معراج الدین، سب نے یہی کیا ہے۔ جس چیز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، انہوں نے وہی کام کیا ہے۔ اس وجہ سے ٹھوکر کھائی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کوئی اہل حدیثوں کا گروپ ہے، اہل حدیثوں کے اندر بھی بے شمار فرقے بن گئے ہیں، اس میں سے ایک کوئی فرقہ ہے جس نے ضرب محمدی کے نام سے ان کا کوئی نام ہے، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے فرقوں کو کافر اور مشرک قرار دیا، تاکہ اہل حدیثوں کو بھی، اور ہمیں کہتے تھے کہ فرقہ بندی کیوں کی، آپ خود بتاؤ، اپنی سناؤ۔ انہوں نے یہ سارے فرقوں کے گروپوں کے نام لکھ کے ایک پوسٹ بنائی، بڑی تکلیف بھی ہوئی۔ بہرحال اہل حدیثوں کو تو میں یہ جواب دوں گا کہ دیکھو، تمہارے عقیدے کے اندر تو شرک آ گیا ہے، کیونکہ اسی پوسٹ کے اندر، اسی بیان کے اندر اس نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اس قبر کے اندر روح واپس کا عقیدہ، اس نے کہا کہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، حالانکہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ قرآن و حدیث جو ہے نا، اس مردے کو مردہ کہتا ہے، قیامت تک مردہ کہتا ہے، روح واپس نہیں آتی ہے۔ اور یہ جو احمد بن حنبل کے ذریعے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی اور جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سب کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آتی ہے دوسرے دن یا تیسرے دن۔ یہ قرآن کا انکار ہے، اسماء موتا کا عقیدہ یا حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ ہیڈنگ باندھے تھے اپنی کتابوں کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ شرک کی جڑیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور پروپیگنڈا کرتے ہیں عام طور پر، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اجرت کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ دین کے اوپر اجرت لینا، صلوات پڑھانے کی، امامت کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے جو مؤذن لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، یا کوئی عالم دین ہے مدرسوں کے اندر تعلیم دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یا اسی سے آگے بات بڑھائی جاتی ہے یوٹیوب کے ذریعے بھی جو لوگ کماتے ہیں دینداری کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے حرام خور ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری ڈاکٹر صاحب نے، تو ان کو بہت تکلیف ہے۔ تو اس طریقے سے اس بندے نے اپنے دل کا غبار نکالا ہے۔ بہرحال وہ تو جو کہیں، لیکن ہمیں کم از کم ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں گروپوں کے اندر نہیں بٹنا چاہیے تھا۔ یہ کچھ لوگ بٹ گئے ہیں، کچھ گروپوں کے انہوں نے نام لیے، وہ تو قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے پیچھے ہٹے ہیں، جس طرح عبد القادر سومرو کا معاملہ ہو، ڈاکٹر بشیر کا معاملہ ہو، اور غضنفر چشتی ہوں یا ہادی ہوں، یہ تو قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے ہٹے ہیں۔ یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی تھوڑے ہی ہیں، یہ تو کہتے بھی نہیں ہیں۔ آپ اگر زبردستی ان کو اس طریقے سے گروپنگ کے اندر شامل کریں تو آپ کا معاملہ ہے، ورنہ سعید، وہ کیا نام ہے، وہ جو دو تین اور بھی گروپ ہیں، وقت زیادہ ہیں، اور بھی تین چار گروپوں کے نام انہوں نے لیے ہیں، تو ان کی بات تو چھوڑو۔ باقی یہ جو 2005 کے اندر گروپنگ شروع ہوئی ہیں، سرفراز احمد کے ذریعے یعقوب علی نے ایک جتھا بنا کے باہر نکالا ہے، کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر کوئی امیر جماعت کے اندر چیزیں تھیں، کچھ نشاندہی بھی انہوں نے کی تھی، اس کو مانا بھی تھا، محمد حنیف نے توبہ بھی کی تھی، تو آگے معاملہ درست رکھتے، اور محمد حنیف سے بھی دوبارہ پاؤں کا نہیں پھسلنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح یہ گروپنگ ہوئی ہے۔ یہ جو گروپ نکلا ہے سرفراز اور یعقوب علی کا، یہ آگے پھر 4 گروپوں کے اندر بٹے ہیں۔ تو ان کا معاملہ ہے، اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور بعد میں محمد حنیف کے اندر بھی عقیدے کی خرابی آ گئی۔ 2017 کے اندر اس نے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر نظم کے ڈنڈے سے منوایا، اور یہ الزام لگایا 2 پیغمبروں کے اوپر، خاص کر یعقوب علیہ السلام کے اوپر، کہ یعقوب علیہ السلام نے جب مصیبتیں ختم ہوئیں اور شکر گزاری کا معاملہ آیا، تو اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے لکھ دیا تفسیر کے اندر۔ تو اس طرح ان کے عقیدے کے اندر خرابی آئی، پھر یہ دوسرا سعید احمد والا گروپ یا انیس الدین والا گروپ جو بنا ہے۔ بہرحال میں تو گزشتہ 8-9 سال سے ان کو اکٹھے کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور ان سب کے اوپر پوری طرح حجت تمام ہوئی ہے، اور میرا ان گروپس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھنا، میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی ساتھی ہوں، اور وہ جو جماعت ایمان خالص کے اوپر قائم ہوئی تھی ابھی تک قائم ہے۔ باقی جو نکلتے رہے، چاہے کم نکلیں چاہے زیادہ نکلیں، یہ اللہ کے ہاں جواب دے لیں گے اپنے آپ کو۔ اور آخر میں یہ جو معراج الدین نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے اوپر، پیٹھ کے اوپر خنجر گھونپا ہے کمال خان نے اور ضمیر صاحب نے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ تو توحید پھیلانے کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے،
عقیدے کے اندر نہیں بلکہ جو توحید زبردست طریقے سے ویڈیوز کے ذریعے بھی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ ایمان اور اسلام کے لیے یہ جو ویڈیو یا ٹی وی کا استعمال ہے یہ بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، زور دیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے، اس طرح ان کی مت ماری گئی اور ان کے گروپوں کے اندر ویڈیوز کے اگر کوئی توحید پھیلائی جائے تو اس کا تو انکار کرتے ہیں، اب اگر آڈیو کی بھی کوئی گروپ ان کے اندر ڈال دی جائے توحید کی، ایمان خالص کی، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی جو ساتھی ہیں وہ اس طرح کے بیان کریں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے بھائی، نیتوں کے مطابق معاملہ ہوگا، قیامت کے دن یہ خود بھگت لیں گے اور جوابدہی کرنی پڑے گی ان کو بڑی سخت۔ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، دو گروپ، یہ عبداللہ عمر دورانی والا اور لانڈی والا، یہ تو عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے، باقی جتنے یہ گروپ ہیں یعقوب علی کا ہو، اختر بیگ کا ہو، اور یہ اب گلداد یا کیا نام ہے ان کا، یا فیاض محمود باجوہ والا معاملہ ہو، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور خاص کر ان کے جو لوگ ہیں ان کو منع کریں کہ گروپنگ نہ کرو اور توحید کی بات کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، جو ہمارے درمیان ایک مشترکہ چیز ہے، دعوت اللہ، موٹا موٹا شرک کا رد کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، اس طرح کھل کے دعوت ہے، پوری قوم کے سامنے نظریاتی دعوت ہے، اور دین کے اوپر اجرت نہیں ہے، نماز پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا، یہ دینداری نہیں دکانداری ہے، اور جنہوں نے اکابرین ان کے کفر و شرک کے اوپر مرے ہیں ان سے برات کا اعلان کیا جائے، فرقہ بندی سے نکلا جائے، ہمارا کسی سیاسی گروپس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس طرح کھل کے دعوت بازاروں کے اندر ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پرنٹ کریں، تقسیم کریں، دعوت کو ذرا تیز کریں، سوشل میڈیا کے اندر اور دعوت تیز ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہماری دعوت جا رہی ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی، اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے، انبیاء کے ماننے والے بعد میں آہستہ آہستہ گروپوں کے اندر بٹے ہیں، بعد میں شرک بھی ان کے اندر آ گیا ہے، تو اس میں انبیاء کی ذمہ داری تو نہیں ہے، کوئی دائی ہے جس نے قوم کو ایمان کے اوپر گٹھا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی، لیکن بعد میں جو گروپوں میں بٹیں گے یا جن کے اندر شرک آئے گا یہ خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائیے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دے۔ میری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ مالک ان سارے گروپوں کے اندر جو مخلص ہیں، جو اللہ والے ہیں صحیح معنوں میں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دے مالک، تاکہ یہ مضبوط لوگ، کیونکہ اب زیادہ مضبوطی آ گئی، جتنی چھانٹی ہوئی ہے بعد میں جو باقی بچ گئے اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن مضبوطی ان کے اندر بہت زیادہ ہے، تو یہ مضبوط جماعت جب انشاءاللہ آگے آئے گی تو دیکھیں پھر ان کے جہاں بدلی ہوگا۔